شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مقدس آیات قرآن کریم کی، آئیے ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا
مگر اپنے کیے کا۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وہ اور ان کی بیبیاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، قرآن کریم کا نور عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ وہ شعر ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، توڑتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان کا خوف اور اس کے اندر پائی جانے والی ہیزیٹیشن اور بر وقت فیصلہ نہ لے لینا، یہ انسان کو ناکامی سے دوچار کر دیتا ہے۔ پروگرام کا عنوان اور موضوع ہم نے رکھا ہے کہ ہم ناکام کیوں ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچائے، اور کامیابیاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا مقدر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جب انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور تائید الہی جب انسان کو میسر آ جاتی ہے، تو یوں بولیے کہ بندہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور یوں بولیے کہ بگڑتے کام جو ہیں یہ سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی عافیت کا اور اس کی تائید کا اور اس کی نصرت کا سوال کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے کاموں میں اپنی مدد کو جو ہے وہ شامل فرمائے، اور ہمیں عافیتیں اور راحتیں عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے اللہ ہمیں بچا کر کے کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری ہے، بھکاری بھکاری، عالم کے سلاطین
سرکار بنایا، یہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں، یہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں، نقش قدم سید ابرار بنایا، نقش قدم سید ابرار بنایا، گلزار جینا تیرے لیے رب نے بنائے، گلزار جینا تیرے لیے رب نے بنائے، گلزار جینا تیرے لیے رب نے بنائے، پر اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا، للہ کرم میرے بھی ویرانہ دل پر، للہ کرم میرے بھی ویرانہ دل پر، للہ کرم میرے بھی ویرانہ دل پر، صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا، صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا، بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا جاں بخش تمہیں یوں دم غفتار بنایا، اس چہرہ پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہرو ماغو ارجن کو پرنوار بنایا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ حضرت موسیٰ جس نے ید بیدا کو ضیاء بنایا، ان کے لب
رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پورنوار بنایا، پتھر میں حسن لال پورنوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سید قذافی حسین شاہ صاحب گیلانی سے۔ شاہ جی، کیوں لوگ ناکام ہوتے ہیں؟ بنیادی سبب کیا لگتا ہے آپ کو؟ بیسیکلی جو ہے انسان جو ناکام ہوتا ہے جی تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو اپنے جو اسباب ہوتے ہیں نا ناکامی کے، وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اور کامیابی کے جو اسباب ہیں جن سے کامیابی ملنی ہوتی ہے ان کی طرف اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اور ایسے اسباب، اب یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے آگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ چلائے جا رہا ہے کہ میرا ہاتھ جل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بظاہر تو آگ پر ہاتھ، اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی آگ جلانا، آگ جو ہے تمہیں جلا رہی ہے، جلانے کا سبب کیا ہے؟ تمہیں جو ہیٹ پہنچ رہی ہے، تمہیں جو تکلیف مل رہی ہے، اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے کہ آگ پر تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو آگ سے ہاتھ کو ہٹا لو تو تم جو ہے وہ تمہیں تکلیف جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسباب ہیں نا ناکامی کے، وہ سارے کے سارے گویا کہ وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ کامیابی کی جو ہے وہ انسان خواہش کرتا رہتا ہے، خیالی دنیا کے اندر ہی رہتا ہے کہ جناب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیں جو عالم ہے، یہ دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں نا یہ اسباب کی دنیا ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس سے اس کی مدد بھی جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، اور اسباب کا متوجہ کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ، کامیابی کے اسباب کا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور ناکامی کے جو اسباب ہیں ان کو انسان دور کرے۔ جیسے ایک بڑی بات جو ہے وہ جو ناکامی، جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں کہ وقت کی پابندی نہیں ہوتی، یعنی وقت ضائع کرنے کا انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، وقت کو بلا وجہ فضول کاموں کے اندر جو ہے نا ضائع کیے جاتے ہیں۔ تو اب وقت کو اگر آپ ضائع کر رہے ہیں، وقت جو ہے وہ سمجھنے ایک طرح کی زندگی ہے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت سارے لمحات کا گویا کہ مجموعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں نا کہ انسان کی جو زندگی ہے، وہ جب کسی کی عمر پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی زندگی کی کتنی عمر گزر گئی، آپ کی عمر کتنی ہے، تو بندہ کیا بتاتا ہے کہ بھئی اتنے سال ہیں، اتنے مہینے، یعنی زندگی جو ہے وہ سالوں کا مجموعہ، سال مہینوں کا مجموعہ، مہینے جو ہیں وہ دنوں کا مجموعہ، اور دن جو ہیں وہ گھنٹوں کا مجموعہ، اور گھنٹے جو ہیں وہ سیکنڈز کا مجموعہ۔ تو سیکنڈ پہ آگے بات ختم ہوگی نا سلمان بھائی، یہ سب سیکنڈ سے بھی نیچے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ملی سیکنڈ لگا ہے، مائکرو سیکنڈ ہے، تو یہ ایک جہان آباد سیکنڈ جو ہے۔ ہے، لیکن وہ بات وہی کہ جو آپ نے فرمائی ہے، جیسے آپ نے فرمایا سیکنڈ میں بات ختم ہوگی، تو میں نے اس پہ ویسے ہی تذکرہ عرض کیا ہے، سیکنڈ ہے، ملی سیکنڈ ہے، تو مائکرو سیکنڈ ہے، تو یعنی یوں بھی اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال پوائنٹ وہی ہے کہ بات لمحے پہ آ کے جو ہے وہ ختم ہونی ہے، اس لمحے کے ساتھ ملنا ہے، تو پھر یوں معاملہ آگے چلنا ہے۔ تو لمحات، تو اگر یوں کہہ لیجئے کہ لمحہ ہی زندگی ہے، کہ بہت سارے لمحات نے ہماری زندگی کو بنایا ہوا ہے۔ اب یہ لمحات جو ہیں وہ اگر اس کو درست استعمال نہیں کیا جا رہا ہے
تو یہ جیسے ایک بزنس مین ہے، ایک شاپ جو ہے وہ دکان پہ کام کرتا ہے، کاروبار ہے اس کا اپنا، اگر وہ صحیح معنوں میں کاروبار میں اپنا وقت ہی نہیں دیتا ہے، ٹائم پہ دکان نہیں کھولتا، ٹائم پہ بند نہیں کرتا، تو اس کا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو وقت کا جو ضیاع ہے نا، وقت کی قدر نہ کرنا ایک بہت بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ انسان کا جو ہے نا وہ استقامت اس کے اندر نہ ہونا، کہ مستقل مزاجی نہیں ہے۔ وقت کو شاید آپ نے لے کر کے آگے اب دوسرے اس پر آئے ہیں، آپ استقامت پر نہ ہونا۔ میں چاہ رہا ہوں وقت کو تھوڑا مزید آپ بتائیں کہ لوگ کس طرح وقت کو ضائع کرتے ہیں یا قدر نہیں کرتے، یا کیا آپ کو لگتا ہے چیزیں یہاں یہ فضول ٹائم جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہے، تو اس کو بچایا جائے اور کام کی کام میں لگایا جائے۔ دیکھیں جب بھی آج آپ دیکھیں کسی سے بات کریں، قافلے میں جانا ہے وقت نہیں ہے، اجتماع میں آنا ہے وقت نہیں ہے، اور آپ کوئی بات بولیں بھئی عیادت کے لیے جانا ہے وقت نہیں ہے، کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہے وقت نہیں ہے، جنازہ پڑھنے جانا ہے وقت نہیں ہے، کسی تقریب میں جانا ہے وقت نہیں ہے، شادی میں جانا ہے، کیا کریں ہمارے پاس، ہم تو نہیں جا سکتے، کیا ہے وقت نہیں ہے۔ یعنی جو گیدرنگ ہے، فیملی جمع ہو رہی ہے، بہن بھائی سارے جمع ہو رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں، وقت نہیں ہے۔ معاملہ لوگ لا کے آخر وقت پر بھی چھوڑنے ہیں، یعنی وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو وقت جو ہے وقت نکالنے سے نکلتا ہے نا، اور وقت ہمارے پاس بہت ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ ہم نے اپنا جدول اور ٹائم ٹیبل نہیں بنایا ہوا نا۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں اور ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام مقرر کر لیں۔ تو اب ہم جو ہیں نا وہ کہتے ہیں نا ویلے ہیں، اور ہم نے ہر اپنے وقت کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز ہی نہیں کیا ہوتا، اس کے لیے ٹارگیٹ ہی نہیں رکھے ہوتے، اس کے لیے اہداف ہی نہیں مقرر کیے ہوتے، تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لایا گلی او دے نال چلی ہیں۔ مطلب کہنے کا کہ جو بھی آئے ہمارے وقت سے جیسے مرضی جو وقت لے جائے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ غور کریں، جیسے پہلے تو سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنانا کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو ایسے استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضامندی والے کام کریں۔ جب بندہ پہلے تو مائنڈ سیٹ کر لے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اللہ کی فرما برداری والے کام کرنے ہیں، تو پہلے تو پورے ٹائم کو آپ دیکھیں کہ وہ نافرمانی والے کام کون کون سے ہیں، ان کو سائڈ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرنی ہے، تو سب سے پہلے کہ ان اوقات کے، یعنی وہ اوقات جن میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہی ہیں، تو پہلے تو آپ ان چیزوں کو نکالیں نا۔ اب سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں، ایسے ہی گیدرنگیں بیٹھی ہیں، کبھی غیبت، کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں چگلی کھا رہے ہیں، کہیں جناب یاری فضول بیٹھک کے اندر کیا ہے، غیر شرعی گفتگو، غیر شرعی صحبتیں، غیر شرعی معاملات۔ تو سب سے پہلے تو ان معاملات کو مائنس کریں آپ دیکھیں کتنا وقت ہے آپ کے پاس۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں کہ جناب یہ چیزیں نکل گئیں، اس کے بعد دیکھیں اسلام کا حسن کیا ہے۔ اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ اس چیز کو ترک کر دے جس کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے جو اس کے لیے اس میں فائدہ نہیں ہے نا، اس کے لیے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ چیز چھوڑ دے جسے ہم کہہ لیں کہ لا یعنی ہے، فضول ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ اس کے آخرت کا فائدہ ہے۔ تو اب وہ ان کو ذرا مائنس کریں۔ پہلے تو غیر شرعی معاملات کو، جس کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی چیزیں ہیں، ان کو مائنس کیا۔ اس کے بعد دیکھیں آگے والا کہ جو لا یعنی باتیں ہیں ان کو آپ نے مائنس کر دیا۔ اب دیکھیں بھائی وقت ہی وقت ہے، پھر اس وقت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جناب ہمارے فرائض اس کے اندر پورے کرنے ہیں، پھر واجبات پورے کرنے ہیں، پھر سنن اور مستحبات کی طرف جانا ہے۔ اگر سلمان بھائی اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اس انداز میں کہ میرے فرض پورے ہوں، میرے واجبات پورے ہوں، سنن اور نوافل آگے کی طرف میں بڑھوں، سنن کی طرف بڑھوں، میں نوافل کی طرف بڑھوں، تو بھائی باقی کاموں باقی چیزوں کے لیے کام ہی نہیں ہے۔ یہاں حالات کیا ہیں کہ جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور جو زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے اسے اپنا لیا جاتا ہے۔ انفارمیشن کی مثال ہی آپ لے لیں، جیسے انفارمیشن ہے، مثال کے طور پر جو اسٹوڈنٹ ہے تو جو ایکیڈیمک ایجوکیشن کے اعتبار سے جو انفارمیشن ہے
اس کو کیا کر دے گا؟ نگلیکٹ کر دے گا، اور جو ایسے فالتو والی انفارمیشن ہے اس کو کیا کرے گا؟ کلیکٹ کر لے گا۔ تو نگلیکٹ اور کلیکٹ، یہ راشد بھائی عروض و قوافی کے حوالے سے اگر اس پر غور کریں تو یہ جو ہے وہ وزن عروضی دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے، نگلیکٹ اور کلیکٹ، لیکن ان کا معنی جو ہے نا یہ بالکل بولیے کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اپنے آپ کو فضول اور فالتو کاموں سے بچانا ہے، اور ٹائم نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو بندہ مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ایک شخص تھے، آپ دیکھیں شاہ صاحب نے جیسے لفظ استعمال کیا نا، ویلے ہیں، فارغ لوگ ہیں، تو فارغ بندہ بھی اپنے آپ کو یوں فارغ، میں فارغ ہوں یہ کہنا پسند نہیں کرتا، یا اس کو پنجابی میں بولیں تو میں ویلا ہاں جی، یہ بندہ بولنا اس کو وہ پسند نہیں کرتا، اس کے لیے وہ کہتا ہے یہ کون ہے جی؟ یہ ویلے مصروف ہیں، یعنی یہ فارغ ہیں لیکن کیا ہیں؟ فارغ مصروف ہیں وہ والے۔ تو اللہ عافیت والا معاملہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو ہمیں ایک تو پروڈکٹیو کام کرنا ہے، یہ اپنا ذہن بنائیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ ٹائم کو جو چیز کھا رہی ہے وہ آج کل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ موبائل ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، استعمال مطلب کر رہے ہیں، تو کیا بچے، تو کیا بڑے، تو کیا بوڑھے، تو کیا جوان، تو کیا مرد، تو کیا خواتین، اور پھر اس کا استعمال کرنے یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے ہی جا رہے ہیں کہ جو بولیے کہ جو نیگلیجنسی کا جو ہے وہ شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ تو راشد بھائی ان چیزوں پر بھی اگر بندہ روک لگائے تو یہ بھی بہت سارا یوں بولیے بننے کا وقت بھی بچ سکتا ہے، اور پھر اس وقت کو فروٹفل بنانے کے لیے اس کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں لگائے، جیسے شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ وہ کام کرے جس سے آخرت بہتر ہو جائے، وہ کام کرے جس سے دنیا بہتر ہو جائے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، وقت کے ضیاع کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اپنا گول سیٹ ہی نہیں کیا، اپنی زندگی کا ایک جس کو کہیں لائن آف ڈائریکشن جو ہے وہ اس نے متعین ہی نہیں کی۔ جب اس کا مقصد ہی متعین نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ ایفرٹ کیا کرے گا؟ تو جب بندے کی زندگی کا مقصد کچھ نہ ہو، اگرچہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے، اگر اسی کو بندہ فوکس کرے تو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے وہ ناکامیوں سے بچتے ہوئے ترقی کو، کامیابی کو پا سکتا ہے۔ لیکن دنیاوی ظاہری اسباب کے اعتبار سے اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی ترقی کرنا، اس کو اسلام نے بالکل اس کی اجازت بھی دی ہے۔ شریعت کے اور آداب کے دائرے میں رہ کر انسان اگر دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے اپنے آپ کو گرو کرتا ہے تو یہ محمود عمل ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ میں کئی اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ مشورے لیتے ہیں، کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے زندگی میں یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے اپنا کیا گول سیٹ کیا، آپ کی منزل کیا ہے، یا آپ نے کس چیز کو اپنا مقصد بنایا ہے، تو بعض اوقات آخری درجات میں، آخری اسٹیج پر آ کر، یعنی ان کی پڑھائی کا لاسٹ ایئر ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے کرنا کیا ہے۔ جی، تو جب ان کی منزل ہی متعین نہیں ہے تو وہ اس کے لیے کوشش کیا کریں گے؟ تو اولاً ہمیں ناکامیوں سے بچنے کے لیے اور کامیابیوں کو پانے کے لیے اپنا گول سیٹ کرنا پڑے گا۔ بعض تو اتنے ذہین ہوتے ہیں اور اتنی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں، اور اگر وہ صلاحیت نہ ہو تو پھر جو ہمارے محسنین ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑے ہو سکتے ہیں، ان کی باہمی مشاورت سے سب سے پہلے ہم نے اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے۔ پھر جس منزل کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس منزل تک پہنچنے کا جو رستہ ہے، رائٹ وے ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے۔ بعض اوقات مقصد بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بہت اچھا گول سیٹ کیا ہم نے، لیکن اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جس ٹریک پر ہم چلے ہیں نا، وہ اس منزل تک نہیں لے جائے گا، وہ ہمیں کہیں اور ہی لے جائے گا، ڈی ٹریک کر دے گا ہمیں۔ تو ایک تو منزل کا تعین، پھر اس منزل کو پانے کا جو درست طریقہ ہے، جو جس کی اسلام بھی اجازت دیتا ہے، اخلاقیات بھی اجازت دیتے ہیں، تو اس کو اپنائیں گے تو پھر ہم اپنے گول تک پہنچ سکیں گے۔ پھر کسی بھی منزل کو، کسی بھی اسٹیٹس کو، کسی بھی کامیابی کو پانے کے لیے کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ جو آپ منزل پا رہے ہیں، منزل جتنی بڑی ہوگی، اسٹیٹس جتنا بڑا ہوگا، اس کے لیے اتنی ہی ایفرٹ درکار ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کمپنی کا مینیجر یا آنر بننا چاہتا ہے لیکن اس کی کوشش صرف ایک ورکر والی ہے، تو وہ ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے گا نا، وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکے گا۔ تو بعض اوقات خواب ہم بہت اونچے اونچے دیکھتے ہیں لیکن اس کے لیے کوشش ہماری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، مائنس میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو منزل کا تعین ہو، درست رستے کا انتخاب ہو، پھر اس منزل کو پانے کے لیے جو ریکوائرڈ ہے، جتنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، اتنی کوشش کو، اسباب کو وہ استعمال کرے۔ لیکن ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ منزل بھی درست، رستہ بھی درست،
کوشش بھی ہو رہی ہے لیکن بندے کو جلدی پڑی ہے کہ راتوں رات آنن فانن جو ہے نا میں اس منزل کو پالوں، تو ایسا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں. آپ نے بیج بویا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن بیج بویا تو دوسرے دن آپ فصل کاٹ لیں گے. اس کے لیے بھی آپ کو ایک وقت گزارنا پڑے گا. اس انتظار کے مرحلے کو پار کرنے کے بعد ہی آپ اپنے پھل کو یا اپنے درخت کو یا جو بھی آپ کی فصل ہے اس نتیجے کو آپ پا سکتے ہیں. تو بعض جو بڑے بڑے افراد کو دیکھ کر فوراً سے جو ہے نا کوشش شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس 2-3 مہینے میں 1-1.5 سال میں اس کے رینک تک پہنچ جاؤں، اس کے ہم پلہ ہو جاؤں. تو اس کو ذرا دیکھیں جو اتنے بڑے سٹیٹس پر ہے، اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنا کشٹ کاٹا ہے، کتنا اس کا خون پسینہ بہا ہے اور کتنا اس نے جگر کو پگھلایا ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے، صبر اور تحمل بھی، مستقل مزاجی کے ساتھ صبر بھی ہونا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا. جیسے شاہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے. رب تبارک و تعالیٰ تو اتنا حلیم، اتنا مہربان ہے کہ جو غیر مسلم ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، اگر وہ ظاہری اسباب کا استعمال کر کے کوشش کرتا ہے تو دنیاوی کوشش کے اعتبار سے اس کو بھی منزل مل جاتی ہے. اگرچہ وہ اس کے کام نہیں آتی، وہ تباہی ہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ بندے کی محنت کو رائیگاں نہیں فرماتا. تو اللہ پاک ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ استقامت بھی عطا فرمائے اور جلد بازی سے بچتے ہوئے بس اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے مسلسل، جس کو کہتے ہیں کہ سعی پہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ واہ، صحیح پہم ہے، جہد مسلسل ہے، یہ زندگی میں ایڈ ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محنت سے جی نہ چرایا جائے، محنت بھی کی جائے. آپ اور یہ ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آئی ٹی اسپیشلسٹ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے بھی ایک الحمدللہ رب العالمین ایک مشورے کا سلسلہ تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی اور بڑی ریلیونٹ بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اے آئی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے تو یہ نوکریاں کھا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو درست کرنے کی حاجت ہے کہ یہ ان کو کھا جائے گا جو اس کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے، اور جو اس کے ساتھ سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو اپ ڈیٹ کریں گے اور جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے، تو وہ کہیں نہیں جا رہا. اور جس نے تھک کے بیٹھ جانا ہے اور جس نے ایک نقطے پر آ کر منجمد ہو جانا ہے، رک جانا ہے، آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے وقت رکتا ہے نہیں، وقت آگے بڑھتا ہے. اور یہ وقت کی خوبی ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے. رک جائے تو پھر تو معاملہ ہی یوں بولیے کہ ایک عجیب ہو جائے. تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو یہ میں چاہوں گا حافظ عدنان چشتی صاحب سے ہم بات کریں گے. آپ سب یہ جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا، اور پھر جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں سمارٹلی ورک کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھنا، اور اپنے آپ کو اوپن ٹو آئیڈیاز رکھنا. یعنی آپ کو کوئی بندہ بات بتا رہا ہے، عقل کی بات بتا رہا ہے، شعور کی بات بتا رہا ہے، ٹیکنالوجی کی بات بتا رہا ہے، ترقی کی بات بتا رہا ہے، تو اس کو اپوز کرنے کی بجائے اس کو بندہ انڈورس کر کے اپنی ایبلٹی میں، صلاحیت میں اضافہ کرے. مجھے یوں لگتا ہے حافظ صاحب، لوگ لرننگ موڈ میں رہنا نہیں چاہتے. یعنی اگر میں آپ سے کوئی چیز سیکھوں گا تو سیکھنے والے کا سر تھوڑا نیچے ہی ہوتا ہے، اور اگر سیکھنے والا سر اوپر کرے تو سکھانے والا پھر سر نیچے بھی کر لیتا ہے، مطلب معاملہ وہ کہتے ہیں سیدھا بننے کا کر دیتے. تو کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے آپ، جو بھی ہم نے عنوان لیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس دعا کی صورت میں سیکھنے، آگے بڑھنے کا اور ہر وقت سیکھتے رہنے کا اس میں درس اور سبق ملتا ہے. آپ کی قرآنی دعا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور علم جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے ساتھ آتا ہے، تعلیم حاصل کرنے سے آتا ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے اپنی دینی معلومات کے اندر بھی اضافہ کرتا رہے، اور اس کا ذریعہ بھی
کتابیں قرآن مجید احادیث مبارکہ ان کا مطالعہ اور ان کو درست انداز میں جو اس کے قابل اساتذہ ہیں ان سے علم حاصل کرنا سیکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ دنیاوی اخروی اعتبار سے بھی بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اپنے اندر، یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو دعا ہے یہ ہمیں ہر وقت سیکھتے رہنے کا درس دے رہی ہے، اور بندے کا ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ علم اسے جب جب مل رہا ہے تو بندہ جو ہے نا اس کا محتاج ہی رہے کہ مجھے علم دین کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ اسے سیکھتا بھی رہے گا، اور اپنے آپ کو یہ ذہن بنا کر رکھے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے سیکھنے کی حاجت ہے، ہر وقت ہے۔ اور جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی وہ چیزیں جو ان میں نہیں ہوا کرتی تھی وہ دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان سے وہ سیکھا کرتے تھے، لیا کرتے تھے۔ کہیں آ کر بریک کا لگ جانا یا آدمی کا اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جانا کہ اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل ایسا بندہ جو یہاں آ کے رک جاتا ہے اسے سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر دیکھیں ایک تو وہ مقام اور مرتبہ ہے جس کے بارے میں واقعی علم دین کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو رکنے والی کوئی سٹیج ہے ہی نہیں، فوق کل ذی علم علیم والا معاملہ ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک دوسرا علم والا ہے۔ اگر اس کو علم دین کے تناظر میں بھی دیکھیں تو وہ فقہا ہوں، مجتہدین ہوں، مجتہد فی المذہب ہے، اور پھر دیگر جو ہے مجتہد مطلق ہے، اس طرح کی جو ہے مختلف کیٹیگریز بتا رہی ہیں۔ ان میں سے جو نچلے درجے والا ہے وہ اوپر والے درجے کے لیے کوشش کرے گا تو پہنچے گا۔ اچھا، اب کوشش کرے گا پہنچے گا، یہ بھی ایک یعنی تفصیل جو اس کی وہ جدا ہے، کون کہاں تک پہنچ سکتا ہے اور کہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعض چیزیں وہ خاص ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بارے میں علماء جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر عام مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے علم کو فروغ دے، علم کو بڑھائے، اپنی سکلز جو ہیں، جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کے اندر اضافہ کرے۔ اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم غور کریں، جو لوگ صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کرتے، بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، اور اس زمانے میں وہ بہت کچھ ہوا کرتے تھے۔ یعنی مشینریز ہیں، بعض ایسی جو ہے وہ ایجادات تھی جو لوگ شاید اس کے بھی اس سے اگلا بھی ورژن کوئی آئے گا یا اس سے بھی مزید کوئی ترقی ہوگی، لوگ جو ہے نا شاید لوگوں کی سوچ بھی نہیں تھی، لیکن آج وہ چیزیں جو ہے نا ہم کہتے ہیں یہ 90 کی دہائی میں یہ ہوا کرتا تھا، فلاں میں یہ تھا، فلاں میں یہ تھا، اور اب ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ہے، بس وہ تصویروں کی صورت میں اور جو ہے نا وہ گھروں کے اندر سجا کر رکھے گئے کھلونے، یا اپنی اولاد کو بتانے کے لیے بعض چیزیں کہ جی ہم نے فلاں فلاں چیز استعمال کی ہے۔ زمانہ ماضی کی چیزیں لوگ جمع کر لیتے ہیں، بالکل، نوٹ جمع کر لیتے ہیں، سکے جمع کر لیتے ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ بعض اپنا اپنا جو ہے وہ ذوق ہوتا ہے، تو قصہ پارینہ ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ قصہ پارینہ کا مطلب یہی ہے کہ ماضی کی داستان، ماضی کا قصہ۔ جی، تو وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ، جو لوگوں کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ، جو زمانے کی دوڑ کے ساتھ ساتھ جو دوڑتے چلے جاتے ہیں، وہ کامیاب اور کامران رہتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اخروی اعتبار سے بھی ظاہر سی بات ہے بندہ جو ہے آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام ہے، اور دین پر تو کوئی بندہ غالب آ ہی نہیں سکتا، یہ تو صاف صراحتاً بات ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان کاموں کی طرف، ناکامی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور بندہ مومن کا ظاہر سی بات ہے جب فوکس ہوتا ہے تو پہلے وہ اپنے آپ کو اخروی ناکامی سے بچاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اسی دوران وہ اپنے آپ کو دنیاوی ناکامیوں سے بھی بچاتا ہے۔ اور مسلمان کا، بندہ مومن کا چونکہ توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، پہلے سب سے پہلے ہے رب کی رضا، میرا رب راضی ہو۔ اب بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ وہ دنیاوی کاروبار کر رہا ہو، دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، تب بھی اس کا مطمع نظر یہی ہے مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں، چاہے وہ کوئی ایجاد کر رہا ہے یا وہ کسی کام کی طرف بڑھ رہا ہے، مسلمان کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک یوں کہہ لیں مقصد دیا ہے، جو اسلام کا دین کا ہے، لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، حدیث پاک میں ہے۔ تو سب سے پہلے جو کام وہ کرنے لگا ہے، پیسے کمانے کی اس کو جو ہے وہ طلب ہے، مثال کے طور پر میرا کاروبار جو ہے نا وہ دگنا چگنا ہو جائے، میں ترقی کرنے لگ جاؤں، بہت اچھی بات ہے، کریں ترقی، لیکن کس لیے؟ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے،
یا بعض افراد کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، یا مال طلب اس لیے کر رہا ہے کہ جن کے حقوق مجھ پر لازم ہیں ان کے میں حقوق ادا کر سکوں، اپنی اولاد کو سوال کرنے سے بچاؤں، اور جو مجھ پر حقوق اور جو فرائض مجھ پر واجب ہوں گے، جو فرض ہوں گے مجھ پر لازم ہوں گے، ان کو ادا کر سکوں، اچھے انداز میں ادا کر سکوں، تب تو اس کی نیت ہے محمود اور پسندیدہ ہے اور بہت اچھی ہے۔ اصل ہے نیت، بندہ مال کما رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے؟ وہ مقصد اگر اللہ کی رضا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ میں، سیرت میں، زندگی میں آگے بڑھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں مالی طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چمکتے دمکتے ستارہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سیرت کے دیگر روشن پہلو ہیں، ان کے پاس مال ہے لیکن وہ مال رب کی رضا کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ جب جب اسلام دین کو ضرورت پڑی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال پیش کیا ہے۔ جو فرائض و واجبات ہیں، مسلمانوں کی ضرورتیں ہیں، خیال کرنا ہے، تو اسلام ہمیں، دین ہمیں کامیابی کی طرف بڑھنے کا ضرور جو ہے وہ روک نہیں لگاتا، اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن طریقہ کار درست ہے، اللہ کی رضا والا ہے تو سبحان اللہ آپ بڑھتے چلے جائیے، اللہ کریم جو ہے وہ آپ کو کامیابیاں عطا فرماتا رہے۔ سبحان اللہ، طریقہ درست ہو، نیت درست ہو، جی، اور پھر کام بھی کیا ہو؟ درست ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، طریقہ بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو، اور کام بھی کیا ہو؟ یہ درست ہو۔ یہ اس کا ہمیشہ خیال رکھیں، دنیاوی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، ان دونوں میں ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے، اور اپنے یوں بولیے کہ ذہن کو اوپن ٹو آئیڈیاز رکھیں۔ بعض اوقات لوگ بندے کو اس کی ترقی کے لیے کوئی بات بتاتے ہیں اور لوگ اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، یعنی اس کو قابل ذکر نہیں سمجھتے، قابل قدر نہیں سمجھتے، ارے یہ کیا ہے ایسے۔ یوں بھی نہیں ہونا چاہیے، بات سننے کا بھی حوصلہ بندے میں ہونا چاہیے، اور بات کرنے والا بھی جب کسی سے بات کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بھی بات کرے، اور جو بات کہنے جا رہا ہے اس پر بھی ذرا غور کر لے۔ اصل میں بندہ جب اپنے عقل و شعور کی حدود سے باہر پرواز کرتا ہے نا تو پھر پھنس جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، جب تک وہ شے حد میں رہتی ہے تب تک خیر رہتی ہے، اور جب حد سے باہر نکل جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی ہے، جب تک دریا کے اندر ہے تب تک تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر دریا سے کناروں سے باہر نکل جائے تو پھر سیلاب ہے، پھر تباہی ہے۔ آگ ہے، جب تک چولہے میں ہے تب تک تو ٹھیک ہے، چولہے کی حد سے باہر نکل جائے، کپڑوں کو لگ جائے، برتنوں کو لگ جائے، کسی اور شے کو لگ جائے تو پھر کیا ہے؟ تباہی ہے۔ تو جو بھی شے ہے، آپ دیکھیں میڈیسن ہے، بندہ دوائی کھاتا ہے، کس لیے کھاتا ہے؟ تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کو حد سے باہر نکال دیں اس کو، یعنی ایک گولی کھانے کا تھا تو یہ بندہ 3 گولیاں کھا گیا یا 4 گولیاں کھا گیا، جلدی ٹھیک ہو جاؤں میں۔ بس پھر یہ حد سے جب بھی کسی شے کو نکالنا ہے نا تو اس نے کیا لے کے آ جانی ہے؟ تباہی لے کے آ جانی ہے۔ تو حد کے اندر رہنا بھی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ تو بعض اوقات بات کرنے والا جو ہے نا وہ یوں بات کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب میں ہی ہوں سب کچھ اس معاملے کے اندر، اور بس یہی ہے۔ یوں بھی نہ بندہ کرے، سامنے والے کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اپنے عقل و شعور کی حد کا بھی بندے کو تعین ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ پتہ رہے گا تب تک بندہ عافیت کے دائرے میں رہے گا، اور جب اس سے کراس کرے گا تو پھر بہت دور جا کے گرے گا۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ اور جس کو بات بتائی جا رہی ہے، میں اعلیٰ ظرف لوگوں کی بات آپ کو بتاؤں، مدنی چینل کے ناظرین سنتے ہیں، یعنی ہم بعض اوقات شاہ صاحب قبلہ، راشد بھائی، حسان بھائی، حافظ صاحب قبلہ، عدنان بھائی، ہم نگران شورا کو دیکھتے ہیں تو میں نے جو ہے نا وہ ایک موقع پر اتنے کہہ ہی دیا، میں نے کہا صاحب آپ نے اتنی دیر مطلب یہ بات سنی کیوں ہے؟ آپ ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں کہ جو بات دیکھیں جب بات شروع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے، تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے آگے کدھر جانا ہے، کیا
بننا ہے، کیا ہونا ہے. تو irrelevant اور فضول یوں بولیے کہ بعض اوقات لوگ بات کر لیتے ہیں، اور جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بھی کیا کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. اور پھر اعلیٰ ظرف چونکہ ہوتے ہیں تو عقل بھی ان کی اعلیٰ ہوتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہیں دینا، بس کہ آخر میں کیا کر رہے ہیں، ویسے وہ ایک اسمائل اس کو دے رہی ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ نے بات کی ہے، ہم نے بات کیا ہے وہ سن لیا. اور بعض اوقات بندے نے بھی جو اندر ابال ہوتا ہے نا اس کو نکالنا ہی ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے نا، تو یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہر فن مولا، یعنی کہ وہ بھائی یعنی وہ کہتے ہیں جب ہم ہر طرح سے کھیلیں گے، یعنی ہر فیلڈ میں وہ اپنے آپ کو جو ہے سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا سکہ بٹھانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. ماہر سمجھ. اور ایک ناکام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب آپ نے ایک تو کوئی اپنا فیلڈ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. دیکھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہلے تو سب سے پہلے فرض علوم ہے جو انسان کو سیکھنے چاہیے، اس کے بعد پھر آگے کی بات کر رہا ہوں میں. اب دینی علم لگا لیں اور دنیاوی علم لگا لیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فیلڈ میں اگر آپ کو ماہر ہونا ہے تو جیسے آپ نے انتخاب کر لیا کہ مجھے درس نامی کرنا ہے، درس نامی کے بعد بھی آگے فیلڈ ہے نا، میں نے تدریس کرنی ہے، مجھے تخصص فی الفقہ کرنی ہے، یا مجھے جو ہے وہ دیگر فیلڈ کی طرف جانا ہے، مجھے جو ہے وہ لکھائی کی طرف جانا ہے، تصنیف کی طرف جانا ہے، فتاوی نفیسی کی طرف جانا ہے، کس طرف جانا ہے، آگے بھی فیلڈز ہیں. ایسے دنیاوی اعتبار سے کسی نے بایولوجی کو جو ہے وہ اپنا رکھا ہے کہ مجھے بایولوجی پڑھنی ہے اور آگے چل کے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے جناب وہ میتھ رکھنا ہے، فزکس رکھنی ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے مجھے جو ہے وہ انجینئر بننا ہے، یا مجھے جو وہ کمپیوٹر سائنسز کے اندر آگے چلنا ہے. ایک فیلڈ جو ہے وہ مقرر کر کے اس کے بعد اس کی طرف بندے کو چلنا ہے. اچھا یہ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب کو تھوڑی سی بایولوجی سے بھی برکتیں لے لیں، کچھ جناب وہ فزکس بھی لے لیا، کچھ کیمسٹری بھی لے لی، کوئی فیلڈ نہیں ہے، بس ادھر سے بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی اسٹڈی کیے جا رہے ہیں، اس کی بھی اسٹڈی کیے جا رہے ہیں، اس کی بھی اسٹڈی کیے جا رہے ہیں. تو بھائی اینڈ کیا نکلنا ہے آپ کو، یعنی پہلے آپ ڈیسائیڈ تو کرو کہ آپ نے کس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنی ہے. اچھا جی، آپ نے میٹرک سائنس میں کیا یا آرٹس میں کیا؟ آپ نے؟ میں نے سائنس کے ساتھ کیا ہے. سائنس میں کیا. آپ نے تینوں مضمون پڑھے نہیں پڑھے؟ میں نے پڑھے ہیں تینوں کا. پریکٹیکل بھی کیے ہوں گے، اگر آپ نے تھیٹیکل پڑھا ہے تو ظاہر سی بات ہے پریکٹیکل بھی کیا ہوگا. یہ تو یہاں تک تو آتا ہے نا کہ اس کے بعد آگے فیلڈ ڈیسائیڈ کرنا ہے نا بندے کو. جی کہ آگے جا کے میٹرک کے بعد عمومی طور پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کو پری میڈیکل رکھنی ہے، پری انجینئر رکھنی ہے، یا کمپیوٹر سائنس کی طرف جانا ہے، یا آئی کام بی کام اس طرف انہوں نے جانا ہے. آگے فیلڈ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اس میں والدین کو میں عرض کروں گا کہ بچے کا جس طرف شوق زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کے شوق بھی دیکھ لی جائے. جو راشد بھائی نے چیزیں بتائی ہیں اس کو تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کہ بھئی غیر شرعی کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کی طرف ہم بچوں کو لگا دیں. یعنی علوم اچھے ہوں اور جو گول جو منزل وہ پانا چاہ رہا ہے وہ اچھی ہو، صاف ستھری ہو، تو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، کوئی غیر شرعی نہ ہو، جو ہے وہ ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی درست ہو. تو گول سیٹ کرنے کے اندر نا والدین اپنا کردار ادا کریں. میں نے شاید ایک بات بتائیں، ٹیچر اپنا کردار ادا کریں. جی آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے پرانے مبلغ ہیں. ایک بات بتائیں، آپ کے والدین کیا بنانا چاہتے تھے آپ کو؟ اللہ اصل میرا جو تھا نا والد صاحب کا تو اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے، ان کا جو ہے نا بس علم کی طرف بڑا رجحان تھا. وہ ان کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ منڈا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر میں نے جو ہے نا FSC تک کیا تو میرا کیا سبجیکٹس تھے آپ کے؟ جو ہے وہ میرے سبجیکٹ بایولوجی تھی. اچھا واہ. جو ہے وہ کہ ہم میرٹ فزکس کیمسٹری اور بایو کے ساتھ آپ نے پری میڈیکل سے آپ نے FSC، اور یہ ذہن تھا کہ میرٹ بنے گا پھر ڈاکٹر بنیں گے، اس طرح کا تھا. پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ معاملات اس طرف ہو گئے کہ میں نے جو ہے نا وہ جو ہے نا اپنا کی کاروبار شروع کر دیا پولٹری فارم وغیرہ کے حوالے سے نا. پولٹری کا کام بھی شاید ویسے ایک ہوتا ہے، مرغیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک انڈے والی ہوتی ہیں اور ایک وہ ہوتی ہیں جو خالی مطلب برائلر مرغی ہوتی ہے، گوشت والی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا ویسے تجربہ رہا ہے؟ یہ پولٹری فارم جو ہے نا اس یہ والی بلیلر جو ہے جس کا گوشت بنایا جاتا ہے تو یہ اس سے تھا.
اس میں دیکھا ہے کہ لوگ کامیاب وہ ہوتے ہیں کہ جو اگر کوئی کمی آ جائے نا تو اس سے ہمت ہارتے نہیں ہیں، پھر اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو وہ تو ترقی کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور اگر کوئی گھبرائے، ایک ہی دفعہ جو آتا ہے نا وہ بندے کو بہا کے لے جاتا ہے، یہ بھی ہے لیکن بھی ہوتا ہے۔ دیکھا جو اس فیلڈ میں کامیاب لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، مجھے پتا کہ لگا آپ نے کہا اس فیلڈ میں کامیاب کون ہوتا ہے، مجھے لگا آپ یہ بولیں گے اس فیلڈ میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو چوزے کو پراپر ویکسینیشن کرتا ہے، جو چوزے کے لیے جو ہے وہ ہیٹ اینڈ کول سسٹم کا یہ سب باقاعدہ لحاظ رکھتا ہے۔ پھر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بیماری ایسی آ جاتی ہے جس میں سارے نپٹ جاتے ہیں، تو ہوتا ہے۔ اور ان کی تو حالت ایسی کون سی بیماری آتی ہے اس میں پولٹری؟ اچھا، ان کے اندر تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جب پل پلا کے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح اتنے نازک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ دیکھا ہے ہم نے، آنکھوں دیکھا مطلب معاملہ ہے، تو اگر خوراک زیادہ ڈال دیں نا تو یہ کھا کھا کے مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ انہوں نے جب تک ختم نہیں ہونی نا چیز تو انہوں نے کھاتے رہنا، تو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ ان کو خوراک دینی ہے اور اتنی مقدار میں دینی ہے، اور پانی بھی دینے کا بھی ہوتا ہے نا، پانی کا بھی پورا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ایسا بھی ہوا تجربے، آنکھوں دیکھا جو ہے معاملہ، کہ وہ دوڑتے دوڑتے آتے ہیں نا، آپس میں لگتے ہیں تو بعض پھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ چلا یہ چھری لے کے آؤ، یہ فوراً ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، ورنہ یہ گیا کام اس کا ہو گیا۔ چھری بھی تیار رکھنی پڑتی ہے، بالکل چھری بھی تیار رکھنی پڑتی ہے، ورنہ ظاہر بات ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ پلا پلایا جو ہے وہ اگر وہ ذبح نہیں کیا تو وہ حلال میں تو نہیں آیا نا۔ ایسی بات ہے۔ اچھا، بظاہر اس کو چھری پھیرنی ہے تکبیر کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ پولٹری والے جو بالخصوص گوشت کا کام کرتے ہیں تو وہ جب چھری پھیرنی ہے، یعنی وہ جب تکبیر، ہمارے ہاں تو لفظ استعمال کرتے ہیں بھی تکبیر پاؤ جی، ہمارے پنجابی میں تو یوں بولتے ہیں، یعنی اردو میں کیا بولتے ہیں ہم سب؟ وہ تکبیر پڑھنا، تکبیر پڑھ دیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ ذبح کر لیں، حلال کرنا، جیسے لفظ ایک یہ بھی بولتے ہیں بھی جانور کیا کر لیں، حلال کر دو بھائی، یعنی یوں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شدب اور چوزے سنا ہے جب مرنا شروع ہوتے ہیں تو دھڑا دھڑ مرنا شروع ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے نا تو بیماری کی وجہ سے بھی دھڑا دھڑی مرتے ہیں۔ اور اگر اس میں یہی ہے کہ ٹائم پہ ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے، ان کے انجیکشنز ہوتے ہیں، پورا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر لے کے چلتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بچت نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ انجیکشن بھی نہ لگائیں تو کوئی نہیں جی، اللہ مالک ہے، جو ہے نا، فلاں چیز بھی چھوڑ دیں، چلو کوئی نہیں جی، اللہ مالک ہے۔ بالکل اللہ مالک ہے، لیکن وہی بات ہے، آپ کو پھر بھی کوششیں تو کرنی ہے نا۔ جو آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں ڈاکٹرز نے، جو اس فن کے ماہرین ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے، تو اس کے مطابق چلیں گے تو نقصان سے کافی حد تک بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بیماری ہے رانی کھیت کی بیماری، رانی کھیت کی بیماری نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ سمجھے کہ یوں کہہ لے کہ کئیوں کے گھر اجاڑ دیے، مطلب پورے جس طرف یہ جاتی تھی نا بیماری تو وہ پورے سمجھ لے پولٹری فارم میں لائن لگی ہوتی تھی، اور شیڈ جو ہے نا وہ گھروں میں جو تباہی مچائے گا۔ مطلب یہ ہے رانی کھیت کی بیماری تو ویسے چوزوں کو ہوتی ہے، موروں کو بھی ہو جاتی ہے، موروں میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ مور یہ اپنے صحرائے تھر میں آپ دیکھیں تو موروں کی کیا ہے، ایک بہار ہے صحرا میں مور، اور پھر جب بارش ہوتی ہے پھر مور جو اس کا جو ایک شور ہوتا ہے وہ پھر اس کی بھی اپنی ہی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ رانی کھیت کی بیماری جس طرح شاہ صاحب نے کہا تو چوزوں میں پائی جاتی ہے یہ، اور موروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ حسان میں بھی کچھ فرما رہے تھے؟ اگر اس کام کے حوالے سے اگر کہیں کسی بھی کام کے اندر اگر بندہ ہاتھ ڈالے، کیونکہ ناکامی کے اسباب کے حوالے کے ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اگر اس کو دیکھا جائے، پیچھے رہ گئے آپ نہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں نا کہ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں، اس کے اسباب پر بات ہو رہی تھی۔ اگر کوئی بھی کام میں بندہ اگر ہاتھ ڈالے نا تو اس کے اندر ڈالنے سے پہلے اس چیز کے ماہر سے تجربہ کر لے، کیونکہ ہمارے یہاں اوپن مائنڈیڈ کو بھی اگر میں سے جوڑوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے آپ جب ملاقات کریں گے نا ان کے پاس ایک نیا پلان ہوگا کسی بھی نہ کسی کام کے لیے، کبھی وہ نیا کاروبار شروع کر رہے ہوں گے، کبھی وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہوں گے۔ تو کسی بھی چیز کا اگر کبھی ذہن بنے تو اپنے مخلصانہ جو آپ کے دوست ہیں ان سے آپ مشورہ کریں کہ میں اس چیز میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہوں، میری کیفیت یہ ہے، میں فی الحال اس جگہ پر ہوں، میرا اسٹیٹس یہ ہے، کیا مجھے اس چیز میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پھر مشورہ لینے کے بعد مکمل ایک پروپر آپ تعلیم حاصل کر کے، پروپر اس کی جانکاری حاصل کر کے اس چیز میں آپ داخل ہوں۔ جیسے شاہ صاحب بتا رہے تھے پولٹری فارم، پوچھے نا پہلے کہ بھئی آپ نے کوئی جانکاری لی تھی یا نہیں لی تھی؟ اب یہ تو آپ دیکھیں بات آئے گی، بتا دیں کوئی اصل میں بیسیکلی جو ہے نا وہی بات ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے دعوت اسلامی کا دینی ماحول عطا فرما دیا،
دیہی ماحول کیا تھا آپ کو پولٹری کا کاروبار کرنے کا طریقہ تو نہیں سکھا میں رہا آپ کو عرض کرتا ہوں جی بیسیکلی اس کی بنیاد یہ بنی نا کہ ہم لوگ جاتے تھے سائیکل کے اوپر کئی کلومیٹر دور جا کے بیانات کا سلسلہ ہوتا تھا، شہر گوجرا ہوتا تھا، اس کے اطراف میں جاتے تھے. موٹر سائیکل کا تصور بھی اس ٹائم پہ نہیں تھا، مطلب وہ کسی کے پاس بائک ہوتی تھی اور ہمارے ہاں علاقے میں نہیں تھی. خیر باہر سائیکل پہ جاتے تھے تو سائیکل پہ سفر ہوتا تھا دور دور تک. اب بات یہ ہوتی تھی کہ جب وہ تعلیمی فیلڈ کو تھوڑا چھوڑا نا اس کے بعد تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو یہ ذہن میں یہ تھا کہ ایسا کاروبار کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کے لیے نا کوئی یہ سمجھ لیں کہ زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بھائی گھر سے باہر ہوں گے اور جہاں پہ جب ٹائم ملا وہاں ملازمین رکھے ہوئے ہیں، دن کے ٹائم چلے گئے، رات کے ٹائم چلے گئے، کسی ٹائم بھی جاتے رہے. بیسیکلی بنیاد اس کو چننے کی. اور پھر وہی بات ہے، ہمارے بڑے پیارے سائیں بھائی جو اس فیلڈ سے وابستہ تھے، ہمارے علاقے کے قافلہ نگران بھی تھے، تو ہمارے جمیل قادری بھائی، تو باقاعدہ پہلے ان کے ساتھ میں نے مل کر کام شروع کیا، ان سے سیکھا، پہلے انہوں نے سارا بتایا سمجھایا، ٹھیک ہے نا. پھر ہم فیلڈ میں تھے، وہ اللہ کا شکر ہے اس میں وہ کہہ رہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا، اللہ کے کرم اس میں اچھے چل رہے تھے. تو اتنے میں ملتان شریف کا اجتماع آ گیا اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے وہاں پہ اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے درس نظامی سے عالم کو سے پیار ہے. تو ہم نے بولا کہ پیر صاحب کو ادھر سے پیار ہے. اور پھر وہاں دیدار بھی، مطلب وہ مدینہ ملتان کا اجتماع ہوتا تھا تو امیر علیہ سنت کا دیدار ہوتا تھا. تو اب کہا کہ چلیں جناب بابل نے کراچی چلتے ہیں تو وہاں دیدار مرشد بھی ہو جایا کرے گا. تو یوں ہم آئے تھے دیدار مرشد، صحبت مرشد، امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں حاضری کے لیے. اور وہاں سے کہ امیر سنت جس سے پیار کرتے ہیں وہ کوس ہم کر لیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی گئے اور درس نبی بھی کر لی. تو یوں بنا. اچھا والد صاحب ان دنوں کراچی کچھ حالات ایسے نہیں تھے کہ پنجاب میں ہی ہوتا تھا، اگر خبر ملی نا کوئی کراچی جا رہا ہے تو گھر والے جیسے کراچی کے نام سنتے تھے نا، کراچی نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. تو اب والدہ جو ہے نا وہ اب امیر علیہ السلام کا تو عالیہ کی ایک سوچ آپ نے دی ہوئی تھی کہ والدین کو ناراض کر کے نہیں آنا ہے، ماشاءاللہ، والدین کو منا کر ان کو راضی کر کے آنا ہے. اچھا والد صاحب تھوڑا سا ان سے یہ تھا کہ شاید وہ اجازت نہیں دیں گے اور والدہ اجازت دے دیں گی. تو پہلے بہنوں سے بات کی، انہوں نے والدہ سے بات کی. خیر جی والدہ تو راضی نہیں ہو رہی تھی. تو اتنے میں کان میں بات چلی گئی والد صاحب کے. والد صاحب نے جیسے سنا نا کہ بیٹا درس نظامی کرنا چاہتا ہے، عالم کورس کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کا مائنڈ کیا تھا، منڈا پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا. اعلیٰ تعلیم. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو بالکل آپ جائیں اور اچھے طریقے سے علم دین سیکھیں اور عالم دین بنیں. میرا پورا سمجھ لیں ساتھ ہوگا آپ کے. کیوں جو ہے وہ الحمدللہ بابل کراچی حاضری ہوئی تو اور پھر آپ کا درس نظامی مکمل ہوا، الحمدللہ مکمل کیا. یعنی یوں کالج، پھر بایو، پری میڈیکل سے پھر جناب کیا شذب ٹن آپ نے بھی زندگی میں لیے ہیں. کیا بات ہے. اور اللہ پاک جو ہے عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. میں بھی جو باتیں چار عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں نے بھی ایگریکلچر جو ہے پڑھ رکھا ہے. لائف سٹاک جو ہے نا یہ ایگریکلچر کی بولے ایک سب فیلڈ ہے. جی جی ٹھیک ہے. جس طرح کیمسٹری کی جو ہے وہ برانچز ہیں، بایو کی کیا ہیں برانچز ہیں، ویسے ہی ایگریکلچر کی بھی کیا ہیں برانچز ہیں. تو یہ لائف سٹاک جو ہے یہ بھی ایگریکلچر فیلڈ کے اندر ہی جو ہے وہ یہ آتا ہے. تو بہرحال اللہ ہم سب کو عافیت و سلامتیاں جو ہے وہ عطا فرمائے. وہ بات ایک نکل پڑی پولٹری کے کام کی تو اس پر ہم نے دو چار باتیں جو ہے وہ کچھ تفنن کے لیے بھی جو ہے وہ ایڈ کی ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو بنیادی بات ہے، اگر اللہ پاک سے کامیابی چاہیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام ایڈ نہ کرے. اور پولٹری کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جیسے اس کو شفٹ کر رہے ہیں یا اس کو مطلب لے کے جا رہے ہیں تو بعض اوقات سردی کے موسم میں بھی بڑی تیز وہ ٹرک چل رہا ہوتا ہے کراچی میں، ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو جانور مر بھی جاتے ہیں. تو جو مر جائے تو اس کو پھر دفنا دیں، اس کو پھینکے بھی نہیں، اس کو کیا کریں، گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو ڈال کے اوپر سے بند کر دیں اسے. مری ہوئی مرغیاں بھی بیچ دینا. یہ ٹھنڈی مرغی کے نام سے ایک چلتا ہے بھی ٹھنڈی مرغی. اور وہ لوگ جو 50 روپے کی ڈبل چکن بریانی کھا رہے ہیں، آپ دیکھیں لفظ میں نے بولا، راشد بھائی نے ایک جو ہے نا وہ مسکراہٹ دی ہے، انہوں نے اسمائل دی ہے.
تو وہ بھی ذرا عقل کی بتیاں کیا کر دیں، جلا لیں کہ کیا کھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ ہمیں بس سوچ عطا فرمائے۔ بندہ سوچتا ہے میرا نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں پتا کہ یہ اگر جائے گا اور اس سے جو آئے گا وہ جو تباہی لائے گا۔ سلمان بھی بڑے بڑے اس میں جو ہے نا، اللہ معاف کرے، وہی بات ہے، دینی سوچ اور فکر نہ ہو نا تو بڑے بڑے اس میں غبن، جیسے کم تولنا جو ہے، جی جی جی، جب جانور تلائی پہ ہوتا ہے نا، تو ہمارے جو اس معاملے میں استاد تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بالکل ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جی تو ایسے ایسی ہوشیاریاں اللہ معاف کرے کر جاتے ہیں کہ جب وہ جانور تل رہا ہوتا ہے نا تو وہ اپنا پاؤں جو ہے نا پاؤں بھی کانٹے پہ رکھ دیتے ہیں، کنڈے پہ رکھ دیں گے۔ او ہو، اس سے کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ زیادہ جانور جو ہے نا اس وزن میں آ جائیں گے اور وزن کاؤنٹنگ میں کم ہوگا۔ تو یعنی کہ اس میں ناپ تول کے اندر بڑی بددیانتی جو ہے نا اس میں لوگ کرتے ہیں۔ وہی بات ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ چند روپوں کی خاطر جو ہے اپنی آخرت جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ویسے سلمان بھائی، آپ نے جب بریانی کی بات کی تو مجھے یاد آیا، جب میٹرک میں تھا تو 15 روپے کی چکن بریانی کھاتے تھے ہم۔ کوئی اتنا پرانا دور نہیں ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ مہنگائی ہوتی ہے آج ویسے اگر آپ کو 15 روپے کی ڈبل چکن بریانی کوئی کھلائے تو آپ کھا لیں؟ نہیں، وہ سوچوں گا میں۔ بس یہی میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ نے ویسے یہ جو بیف گوشت ہے، بڑا گوشت، یہ کتنے روپے کلو خریدا ہوگا؟ 15 روپے کی بریانی تو آپ نے فرمایا کھائی۔ ویسے آج بھی بعض جگہوں پر بریانی تو نہیں، چاول مل جاتے ہیں، لیکن 15 روپے کے تو میرا خیال ہے 15 کے کوئی دریا دل بندہ ہو تو وہ ایسے ہی مطلب وہ دے دے، لیا بھائی، وہ الگ بات ہے، ورنہ ویسے اس طرح کی کوئی مثال ثابت ہے نہیں، وہ تو ہمیں پتہ نہیں، اور اگر ہے اور یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ بھی ایک سبسڈائز معاملہ ہوتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن جو تجارتی بیس پر کام ہو رہا ہے تو وہ اتنا وہ ہو نہیں سکتا۔ ویسے جی راشد بھائی، ویسے میرا خود تو پرچیزنگ کا اتنا بچپن میں وہ چھوٹی عمر میں تجربہ نہیں تھا، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب قربانی کا سلسلہ ہوتا تھا تو 1800 1900 2000 میں قربانی کا ایک حصہ ہو جاتا تھا، جو کہ آج 25 سے 30 ہزار کی مالیت ہو چکی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ نہیں آپ نے گوشت کتنے روپے کلو خریدا ہوا؟ میرا سوال یہ ہے، قربانی کا جانور یا حصہ، یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا ہمارا۔ یہ خود پرچیزنگ نہیں کی میں نے بچپن میں۔ کبھی گوشت خریدا؟ ہاں صاحب آپ نے، مجھ سے تو آپ بڑے ہی ہیں، تو یہ تجربہ بھی زیادہ ہی ہونا چاہیے آپ کا۔ گوشت والد صاحب لایا کرتے تھے جی، اور اچھا، ہمیں تو انہوں نے نوابوں کی طرح رکھا ہوا تھا، کام نہیں لیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے، تو کام جو تھے نا، مطلب خرید و فروخت والا معاملہ، وہ والد صاحب ہی کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، مرحبا، سبحان اللہ۔ آپ نے شاہ صاحب؟ بھائی ایسا ہی معاملہ تھا جیسے عدنان بھی فرما رہے ہیں نا، والد صاحب بھی خریداری کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حافظ صاحب مجھے جو یاد آ رہا ہے نا جی، ہاں جی، یہ 40 روپے کا جو ہے نا کلو بیف، بڑے جانور کا گوشت جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں، گائے کا گوشت ہے، بچھیا کا گوشت ہے، اس طرح ہے، تو یہ 40 روپے کلو جو ہے نا وہ یہ خرید رکھا ہے، میں نے بھی خرید رکھا ہے یا ریٹ دیکھ رکھا ہے۔ اب یہ اتنی پرانی بات ہے، یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی وہ ہو گئی ہیں۔ ہمارا بھی اتنا کوئی پرچیزنگ کا تھا نہیں، لیکن ہمارا چونکہ وہ بٹ فیملی ہے تو وہ اس کے بارے میں مشہور ہے جی، کی کھانا ہے نا جی، آلو گوشت، تو کل کی کھانا ہے گوشت آلو، یعنی یوں مطلب اس طرح سے کر کے مطلب وہ ایک گوشت کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے ہیں اس کو۔ تو ہمارے تایا جی جب گوشت لاتے تھے، اللہ بخشے ان کو، آمین، تو وہ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد مقدار میں جو ہے وہ آتا تھا، تو اس سے مجھے تھوڑی تھوڑی باتیں، وہ پھر ہمیں بھی ساتھ لے جاتے تھے وہ اس کو کیری کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، تو یوں اس طرح سے وہ یاد رہ گیا۔ بہرحال چلیں جی، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ کام جو بھی کریں اس میں ناکامی سے بچنا ہے، تو یہ اتنی باتیں ابھی ہم نے ساری کی ہیں، اس کا ایسنس اور عطر نکالیں تو وہ یہی ہے کہ آپ کو اس کام کی ایک کمپریہنسو جو ہے وہ معلومات بھی ہونی چاہیے، بالکل، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے آپ کوئی بھی کام کریں، اور اگر آپ کو اس کی صرف ہاؤ ناؤ ہے، تو ہاؤ ناؤ کی بنیاد پر اگر آپ آئیں گے تو پھر بعض اوقات وہ ٹریپ ہوتا ہے، بندہ اس میں کیا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ دو چار باتیں بندے کو پتہ ہیں، سرسری طور پر کچھ چیزیں پتہ ہیں، جیسے ہم باتیں بعض اوقات کرتے ہیں تو ہماری بھی ایسی فیلڈز ہیں جس پر ہمیں صرف کیا ہے، ہاؤ نو ہی ہے، ہم ہر فیلڈ کے اس کے ماہر، تو ہمیں بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اب بندہ بولے کہ میں جو ہے وہ یہ بھی کر لوں تو وہ بھی کر لوں، تو اور پتہ نہیں اس کے ایف اینڈ بٹس کا،
بعض اوقات چیز وہ جس طرح دکھائی جاتی ہے ویسی ہوتی نہیں، اور پھر جب بندہ انویسٹ کر دیتا ہے، پیسے لگا لیتا ہے، تو پھر بندے کو لگتا ہے میں کہاں آ گیا ہوں، بند گلی میں آ گیا ہوں۔ تو لہذا کوئی بھی آپ فیلڈ اختیار کر رہے ہیں، کوئی بھی بزنس اگر ہمیں کرنا ہے تو اس میں اپنے آپ کو ناکامی سے بچانے کے لیے اس کا ایک کمپریہنسو نالج ہونا اور اس کے اف اینڈ بٹس کا معلوم ہونا اور تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اس پر جو ہے مشورہ کرنا، یہ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کا نام لے کے بندہ پھر شروع کرے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری پوری کرے، بے شک۔ اور وہ پوری کرنے کے بعد اب ڈور اپنے رب پر جو ہے وہ پھینک دے، چھوڑ دے، اللہ پر نتیجہ اس کا چھوڑ دے، اللہ پر توکل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے اور اپنی مدد ایمان والوں کے شامل حال جو ہے وہ فرماتا ہے، اور پھر بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ناکامی اگر آ گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو آئیے ابھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ جو سب سے کلوز دوست ہوتا ہے اس کو سب دل کی بات کر دینی چاہیے، یعنی اپنی فیملی ممبر کی، گھر کی، دل کی جو بات ہے اپنے اس دوست سے کر لینی چاہیے۔ جی راشد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو خیر بڑا حساس معاملہ ہے دوستی کے نام پر۔ اول تو دیکھ لیا جائے کہ وہ جو دوستی کے جو تقاضے ہیں وہ نبھا بھی رہا ہے یا صرف اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں آپ سے تو وہ دوستی ظاہر کر رہا ہے۔ دوست سے بھی بے تکلفی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ایک حد تک ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ کبھی بھی بندے کی رائے بدلتی ہے، مزاج بدلتا ہے، موڈ بدلتا ہے موسم کی طرح۔ ویسے اب پہلے کہتے تھے کہ جو ہے نا لوگ موسم کی طرح بدلتے ہیں، اب موسم لوگوں کی طرح بدلتا ہے، تو فوراً لوگوں کے مفادات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو دوست کو اپنے ایسے راز، ایسی کمزوریاں نہ بتائیں کہ خدا نخواستہ اگر وہ کل دشمن بن جائے تو آپ کے لیے نقصان ہو۔ یعنی آپ نے اپنے سارے رستے بتائیں اس کو کہ میری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، میں کیا حکمت عملی اپناتا ہوں، میری کمزوری کیا ہے، سارا کچھ اگر آپ نے بتا دیا تو وہ باہر والے دشمن سے زیادہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز ایک لمٹ میں ہوتی ہے، لمٹ میں رکھنا چاہیے، اور بڑی پازیٹیو بات ہے یہ بھی، فریڈم ود لمیٹیشن، یہ بھی ایک بات ہے نا، آزادی ہونی چاہیے لیکن وہ بھی ایک لمٹ کے۔ وہ بات وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے، جس شے نے حد کیا کرنی ہے، کراس کرنی ہے، اس نے تباہی لے کر آنی ہے۔ تو حدود و قیود کا تعین ہونا بہت ضروری ہے، اور دوست بھی یاد رکھیں وہی بنایا جائے کہ جو ہاں میں ہاں نہ ملائے، غلط بات پر توجہ دلائے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ غلط بات پہ توجہ دلانے والے لوگوں کو لوگ دوست کم ہی رکھتے ہیں، ہاں میں ہاں ملانے والے چاپلوس لوگوں کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ چاپلوس جو پھر بننے کا کام تمام کرتا ہے، ہسٹری ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ بھائی کوئی تو بندہ ہوگا جس سے آدمی ہر قسم کی بات کہہ سکتا ہے جو اس کو ضرورت ہے، آپ سب اس دیکھیں، کے لیے کوئی آپ بتائیں نا کہ مطلب اس طرح کا ہے تو اس سے آپ کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہاں بات ہے ہر انسان کا کسی نہ کسی سے بڑا کلوز تعلق ہوتا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار عزیز بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ آپ کا یوں ظاہری طور پر کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن دوست ہوتے ہیں اور اچھے دوست ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے۔ اور باقی رہی بات اس بات کی کہ وہ اگر بگڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ احتمال تو ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے، جب تک ہے اس وقت تک کے لیے تو آپ کچھ نہ کچھ تو باتیں ایسی ہوں گی، تو اس کے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ حدود قیود، کوئی ایسی بات جو ہے وہ کر دی جائے کہ بالکل بھی منع نہ ہو اور بالکل اوپن فورم بھی نہ ہو۔ سچویشن ٹو سچویشن بات ویری کرے گی آپ سب۔ وہ جو بات یہی ہے کہ اس میں لمیٹیشن لازمی ہونی چاہیے، صحیح، وداؤٹ لمیٹیشن تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ پرابلم ہے نا، اس کو بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرا سر درد کر رہا ہے، صحیح، اب میں اس کو شروع کرنے لگا ہوں، اب ذرا آپ نے معاملہ نکالا ہے تو اب ذرا ہمت فرمائیے گا۔ جی جی، اب آپ کو فالتو آدمی تو ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہے ویلے، بالکل ویلا باندھا بندہ تو نہیں ہے، مطلب کام والا بندہ ہے۔ اب میں آپ کے پاس آ جاؤں، حافظ صاحب کل کا دن تھا بڑا مصروف گزرا ہے، گرمی نے جو ہے نا وہ تباہی مچائی ہوئی تھی، اور میں باہر جو ہے وہ 2-3 مرتبہ جو ہے مجھے
چکر بھی لگانا پڑ گیا ہے, آنا جانا بھی جو ہے وہ پڑ گیا ہے, پتہ نہیں لو لگ گئی ہے, پتہ نہیں دھوپ لگ گئی ہے, سر بڑا درد کر رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کھانا بھی پتہ نہیں جو ہے نا وہ کھایا تھا, یہ کوئی گیسٹرک پرابلم نہ ہو یا پتہ نہیں کیا ہو کیا. اب آپ مجھے بتائیں, یہ ابھی تو میں نے اور مختصر کر دیا کیونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں نا, تو آپ کیا مجھے بولیں گے؟ کچھ چیز آپ یہ فرمائیں گے بھائی مسئلہ کیا ہے آپ کا. بعض اوقات بندے آتے ہیں اور وہ بات شروع سے شروع کرتے ہیں, بلکہ شروع سے بھی ایک درجہ پہلے کا آپ جو ہے وہ لے لیں, ایک تو 0 سے 1 پر, 1 سے 2 پر, تو وہی مائنس سے نیچے سے شروع کرنا. تمہید اور لا یعنی تمہید یعنی ایویں لمبی کہانی. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. دوست بھارت وہی ہونا چاہیے جو آخرت کی یاد دلائے اور علم کے نور سے مالا مال ہو اور تجربے کی بہار سے بھی پربہار ہو. کال لیتے ہیں. محمد نوید اتاری خانپور سے. حضور والا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام ذاتی والا پہ بار بار درود بار یہ سنا دیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا جی. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے, وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. قاری یونس گجر چک حیات النبی ضلع گجرانوالا. شکریہ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ماشاءاللہ. حیات النبی صاحب آپ نے گجرانوالا پر 3 مرتبہ ماشاءاللہ کہا ہے, کوئی ہے آپ کا گجرانوالا سے؟ نہیں, ان کی جو بولنے کا جو سٹائل ہے نا, اچھا 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 اچھا, تو وہ اس طرح کا تھا کہ جو گاؤں کے اندر ہوتے ہیں نا بزرگ ہمارے, اور پرانی طرزوں والے, وہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو وہ بھی بعض وقت کلام بہت پیارا پڑھتے ہیں, کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جی. میرا نام محمد شعیب رضا ہے, مجھے یہ کلام سنا دیں. فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب یہ کی کھائے گی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. آباد رہیں. جی. میرا نام عائشہ فاطمہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جزاک اللہ خیرا. آمین. کال لیتے ہیں. جی. میرا نام عبید رضا اچھائی ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ سنا دے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ برکت دے آپ کو. میسیجز بھی لیتا ہوں جی. کلام سنائیں ہم مدینے جائیں گے اب کی برس. اٹک سے میسیج ہے. مرحبا. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. میسیج ہے اکبر حسین بھائی کو اپنے پروگرام میں بلائیں, پروگرام کرنے کے لیے. بالکل بلا لیتے ہیں. اور یہ میسیج آپ کا مدنی چینل پروگرام میں بھی ایک دفعہ فرمائیں. یہ میری طرف سے ایک التجا ہے, ہم بھی آپ کا میسیج ان کو فارورڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. حضرت غوث پاک کی منقبت سنوا دیں. ماشاء اللہ. یہ ہیں جی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, کلام سننا ہے. لیا سے میسیج ہے سعد بھائی کا. بہت شکریہ. کلام سنائیں کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. ٹھیک ہے جی. علی شہزاد بھائی کا میسیج ہے کلام سننا ہے. لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا, سویرے سویرے کلام سنائیں. واہ سبحان اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. آصف بھائی ہیں دمام سے. ارے واہ, عرب شریف سے میسیج کیا ہے آپ نے, اللہ برکت دے آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے از ویری انفارمیٹیو اینڈ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ فار اے کلام, رب مجھ کو بلائے گا. جزاک اللہ خیرہ جی. عرب شریف سے آپ نے میسیج کیا اور انگلش میں میسیج کیا. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. میرا نام نعمان محمود ہے, جامعۃ المدینہ جب بھی جاتنا کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. ارے واہ ماشاءاللہ. کلام سنائیں حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ. یہ جب بھی جاتنا آپ سب کشمیر کا علاقہ ہے. اچھا. اور یہاں ہم جو ہے نا وہ
بالکل گئے ہیں. دعوت اسلامی کا عظیم الشان مدنی مرکز ہے جبی جاترا میں. واہ. اور زبردست مدرسہ المدینہ ہے اور لاجواب جامعہ المدینہ ہے. ماشاءاللہ. کہاں؟ واہ. جبی جاترا کشمیر میں. سبحان اللہ. اور ہمیں وہ بالکل وہ باتیں جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہیں. ہم لوگ کب گئے تھے؟ 2017-18 میں ہم شاید گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ زندگی پروگرام کے لیے؟ جی نہیں, زندگی پروگرام میں نہیں گئے تھے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا ہی ہمارا ایک سکیجول اور جدول بنا تھا. تو جب بھی جاترا میں بھی ہم نے غالباً رکن شورا قبلہ حاجی وقار المدینہ ادامہ ذلہ کے ساتھ پروگرام کیا تھا. ایسا ہی ہے جی. ہمارے ڈائریکٹر صاحب اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. آپ کو بھی آباد رہیں. بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے بھی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کال لیتے ہیں جی. میرا نام منیر رضا سے الوی ہے. مجھے شامکین سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دے. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا سارے الگ. کیسے نور سے آیا؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ظہیر شالوی صاحب کے بیٹے لگتے ہیں آپ. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. نسبت کا نام کے ساتھ ہونا یہ بڑی برکت والی بات ہے. واہ. اور نسبت کی بڑی بہار ہے. نسبت پر بھی ایک پروگرام کرنا چاہیے آپ سے. اولیاء سے نسبت. واہ ہے جی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. واہ جی واہ. مقام مدحہ میں ذکر آ جانا. واہ. ایک معمولی سے جانور کا کیا تھا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے اصحاب کہف. جی, عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے اصحاب کہف. تو ان کے ساتھ تعلق اور نسبت نے کیا کر دیا؟ مقام مدحہ میں قرآن کے اندر جو ہے ذکر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. سبحان اللہ, میں قربان جاؤں. اللہ پاک ہمیں اولیاء سے نسبت بھی نصیب فرمائے اور ہمارے حال پہ اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. رکن شامی سے مسی وحشت شام غربت. اب مدینے کو چلو, صبح دلارا دیکھو. اب مدینے کو چلو, صبح دلارا دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آؤ جو دیشے کوثر کا بھی جل دریا دیکھو. دو دیشے کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد. مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد. اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ.
قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، تو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اہل سنت نے جو کلام لکھا ہے یہ بڑا طویل کلام ہے، اور اس میں کیا خوب اشعار ہیں۔ زیر میزاب لیے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب لیے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، خوب مسعی میں بامید صفا دوڑ لیے، رہے جانا کی صفا کا بھی نظارہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، مرحبا جی حضور۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، جالیاں دیکھو کہ دیوار درو میں گرو، جالیاں دیکھو کہ دیوار درو میں گرو، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھو، میرے مولا اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھو، اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، میرے مولا تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، اب
تو بس ایک ہی دھن ہے، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کہ صبح کعبے کو تو پھر شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا، صبح کعبے کو تو پھر شام کو طیبہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہو۔ گزرے سحر مکے میں اور شام مدینے میں، اے کاش کے عطار پہ ایسا کرم ہو جائے۔ اس طرح کا شعر ہے میرے سنت کا کہ شب گزرے مکے میں نہ، صبح مکے میں گزرے اور شام کہاں گزرے؟ مدینے میں۔ اب تو یہ پاسبل بھی ہے اور قدرے آسان بھی ہے، تھوڑا خرچہ ہے۔ آپ جو ہے وہ مکہ شریف سے نکلیں اور حرمین فاسٹ ٹرین سے جو ہے وہ آپ سفر فرمائیں۔ ٹرینیں بڑی بر وقت اور وہاں ٹائم پر چلتی ہیں، یہ خیال رکھیں۔ اور 3 منٹ پہلے وہ دروازہ ٹرین کا بند بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی ساتھ میں بات ہے، اور پھر وہ کھلتا بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو پاکستان تو پھر پاکستان ہے نا، لوگ جو ہے وہ چلتی ٹرین پر بھی کیا کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ڈینجرس بھی ہے، یہ اس کو بہادری اپنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو چلتی ٹرین پر کیا کرتے ہیں۔ وہ اللہ فکر ادا فرمائے۔ آپ سب ایک دفعہ یہ وزیر آباد جا رہے تھے، یہ پڑھتے تھے زمانہ طالب علمی میں، تو اسٹیشن کون سا تھا، پتوں کی تھا یا پتہ نہیں کون سا اسٹیشن تھا، وہاں گاڑی رکی تو میں پانی پینے کے لیے نیچے اتر گیا۔ اچھا، تو اب تو پانی ساتھ ہی رکھنا چاہیے اور وہی پینا چاہیے، ورنہ پانی پینے پر بھی ایک واقعہ ہے ہمارے پاس، تو چلیں اس کو ابھی مائنس کرتے ہیں، جو ابھی بتا رہا تھا اس پہ آتے ہیں۔ اب میں بڑے آرام سے اترا ہوں، اور حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ٹرین کتنی دیر یہاں رکے گی، لیکن بندہ اترا ہے خراما چلتا چلتا، اب میں وہاں کھڑا ہوں، لوگ پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے ہماری باری بھی آ ہی جائے گی۔ اب میری باری آئی تو تھوڑا پانی میں نے پیا، پھر میں نے کہا چلے تھوڑا منہ پہ بھی ایک چھینٹا پانی کا مار لیتے ہیں۔ اتنے میں مجھے آواز آئی، مولوی صاحب ٹرین جا رہی ہے۔ تو میں نے جیسے ہی مڑ کے ٹرین کو دیکھا نا، تو وہ ٹرین واقعی جا رہی تھی، ٹرین واقعی جا رہی تھی، اور وہ تو حافظ صاحب مطلب اس نے اسپیڈ ہی پکڑ لی اس نے۔ اچھا، بہرحال اللہ کے کرم سے میں اس میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ اسٹیشن رائمنڈ اسٹیشن تھا، تو وہاں سے مجھے ٹرین پکڑنی تھی جعفر ایکسپریس۔ تو جیسے اچھا اب ہم کیا تھے، ہم تو ٹرین کی لوکیشن دیکھ رہے تھے اس کے، تو وہ بتا رہا تھا کہ ابھی 2.5 گھنٹے ڈیلے ہے۔ تو میں ایک جگہ پر تھا، چھانگا مانگا میں تھا، میں نے کہا 2.5 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، ابھی کیا نکلیں گے یہاں سے، 1 گھنٹہ پہلے نکلیں گے، آرام سے پہنچ جائیں گے۔ چھانگے مانگے سے مطلب یہ رائے کو زیادہ دور تھوڑی ہے اسٹیشن۔ بہرحال وہ آنن فانن 2.5 گھنٹہ 30 منٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جب 30 منٹ میں تبدیل ہوا نا، تو اب پھر ہم نکلے جلدی سے۔ تو اب آپ اڑ کے تو نہیں پہنچ سکتے نا، ہاں جی، گاڑی میں تو آپ نے جتنی اسپیڈ میں اس نے چلنا ہے، پھر جیسا سلسلہ کار ہے۔ آپ ویسے کوشش بھی نہیں کریں گے میرے خیال اڑنے کی نہیں کریں گے۔ اڑنا کیوں، ہمارا کیا کام ہے اڑنے سے، چلنے یہی اللہ کی مہربانی ہے، چل پھر رہے، اللہ کا کرم ہے، یہ تو پرندوں کا کام ہے نا اڑنا، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلے موضوع میں واپس آؤں۔ حافظ صاحب ہم جو ہے نا وہ پہنچے ہیں رائے ونڈ اسٹیشن پر، ہاں جی، اور ٹرین نے وسل بجائی ہے، جو آخری الوداعی ہارن جو ٹرین بجاتی ہے نا اسٹیشن سے نکل۔ اسٹائم بھائی نے میری طرف دیکھا، وہ جو گاڑی چلا رہے تھے، اور میں نے ان کی طرف دیکھا۔ بہرحال ہم جلدی سے جو ہے نا وہ نکلے، اور پلیٹ فارم پر جو میں پہنچا تو ٹرین یوں جا رہی تھی،
اللہ اکبر. تو اور جاتے جاتے میں نے کیا کی دیکھی. تو بہرحال وہ بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی اس کو واپس جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں. ٹرین کے واقعات ظاہر سی بات ہے ہمارا تو 8-9 سال کا تجربہ ہے, بلکہ یہ تو فریکوینٹ تجربہ ہے آنا جانا. جیسے جامعہ المدینہ کی جو ہماری زندگی تھی اس میں پڑھا ہے ہم نے, تو یہ تو فریکوینٹ آنا جانا تھا. تو اب تو جو ہے نا وہ مقدر نصیب سے ہی ہے, اللہ عطا فرمائے عافیت سلامتی رکھے. تو یہ یاد رکھیے دوڑ کر کے ٹرین پر بیٹھنا یہ اچھا وصف نہیں ہے. تو بات چلی تھی مدینہ شریف جانے کے حوالے سے. یہ حرمین فاسٹ ٹرین سے, تو وہاں وقت پر پہنچنا چاہیے, ٹریفک کی کیلکولیشن کر کے نکلنا چاہیے. مجھے یاد ہے ہم نے حفظہ جو ہے مدینہ طیبہ سے آنا تھا جدہ, تو جن کے ساتھ میں نے آنا تھا نا وہ سو گئے. سونے کے بعد وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد پھر وہ کہیں چلے گئے. اب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, بندہ دیکھ رہا ہوں, کال کر رہا ہوں, ٹرین کا ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں. آپ یقین مانے ہم خدا کر کے یعنی اس ٹرین میں داخل ہو گئے. ہاں جی ایسا ہی, بس ہم بیٹھے ہیں اس میں اور دروازے کیا کیے انہوں نے بند کر لی. تو بہرحال یہ ممکن بھی ہے, تھوڑے پیسے لگتے ہیں تو پیسے لگائیں, اللہ کے رسول کے نام پر لگائیں, اور صبح جو ہے وہ نکلے مدینہ طیبہ جو ہے وہ آئیں, بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں, بیٹھ کے مسجد شریف میں درود شریف پڑھیں. کوئی ہوٹل بک کروانے کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھیں درود شریف پڑھیں, ذکر اذکار کریں, حضور کے گنبد خضرا کو دیکھیں, التجائیں پیش کریں, نعتیہ کلام جو ہے وہ پیش کریں. احرام آپ نے اپنا ساتھ ظاہر سی بات لے کے ہی جانا ہے, کیونکہ واپس دوبارہ کہاں آنا ہے, مکے میں آنا ہے. تو وہاں سلام کر کے سارا حساب کتاب کر کے ادھر سے وہاں سے نکلیں جناب, دوبارہ مدینہ طیبہ کے جو ہے وہ اسٹیشن پر آئیں, محطہ جو ہے اس کا وہاں پر آئیں, اور وہاں سے جو ہے نا وہ بیٹھ کے دوبارہ کہاں آ جائیں مکہ شریف میں. یہ ٹرین تھوڑی سی ایکسپینسو پڑتی ہے. جی جی جی. تو لیکن وہاں کا ایک اسٹیشن ہے, مطلب ایک اڈا ہمارے یہاں کہتے ہیں جیسے جروال مکہ اسٹاپ. یہ مکے کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر ہر وقت جانے کے لیے گاڑیاں تیار رہتی ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی 8-10 بندوں کو بٹھا کر لے جاتے ہیں. جرول نا جرول. اگر اس پر بیٹھیں تو یہ 50 ریال پر بندہ لے گی اور آرام سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں پہنچا دے گی. تو جرول سے کہاں؟ جرول سے مدینہ. جرول سے مدینہ؟ ہاں 50 ریال میں. میں اس بار سفر کر کے آیا ہوں. ارے واہ یار, کیا بات بتائی آپ نے حسان بھائی. یہ جو مکہ شریف سے جو مدینہ شریف جاتی ہے یہ تو 172 ریال, 222 ریال, بعض کا 380 پہ بھی چلی جاتی ہے. تو یہ اگر یہ اپنی جیسے مثال کے طور پر 4 سیٹر مطلب چھوٹی گاڑی کروائیں تو اس میں الگ اس کے الگ ریٹس ہوتے ہیں. لیکن اگر جیسے 10 سیٹر والی ہوتی ہے نا, اگر اس میں اگر کہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آخر 2 سیٹیں باقی ہوتی ہے, اسی گاڑی میں جائیں گے تو وہ آپ کو, کیونکہ اس کو بھی گاڑی کا بتا رہے ہیں ٹرین کا بتا رہے ہیں؟ نہیں گاڑی کا کہہ رہا ہوں. جرول پر گاڑیاں ہوتی ہیں. اچھا, وہ تقریباً 4 گھنٹے کے اندر پہنچا دیتی ہے. 4 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے, ایسا ہی. تو بھی صبح شام ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ بھی یہ ہم نے یہ بھی کر رکھا, یعنی 8-10 اسلام بھی تیار ہو گئے, اور ادھر سے جناب وہ H1 گاڑی ہوتی ہے, H1 ہی کہتے ہیں اس میں 8-10 آ جاتے ہیں, اس میں بیٹھے ہوئے جناب مدینہ, اور مدینہ سے پھر کیا واپس مکہ مکرمہ. تو اللہ یہ بار بار حاضری نصیب فرمائے, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے, دنیا آخرت کی ناکامیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, مسجد افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کی اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. جانی ساران بدر و احد پر درود, حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقابل
جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے